پہلے ہی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ جی وہ قربانی کے تعلق سے سوال پوچھ رہے ہیں، اور احمد آباد سے عبد المتین بھائی نے فون کیا، اور آپ کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہو قربانی کے تعلق سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں ابھی یہ جو ہماری باتیں ہوگی صرف قربانی کے تعلق سے ہی بات ہوگی۔ جی عبد المتین بھائی پوچھیے سوال، کیا پوچھتے ہیں آپ؟ یہ حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ہم قربانی کرتے ہیں حصے والی، جیسے حصے مسجد میں ہوتی ہے قربانی تو ہم اس میں حصہ لیتے ہیں، اگر وہ قربانی کے اندر کوئی بد عقیدہ ہوگا تو کیا ہمارا قربانی مطلب درست ہے ان کے ساتھ میں کرنا مل کے؟ اچھا جی، اس کے تعلق سے آپ نے جو سوال پوچھا ماشاء اللہ بہت ضروری اور بہت اہم سوال پوچھے آپ نے۔ تو سب سے پہلے میں قرآن شریف کی ایک آیات پڑھ کے قربانی کے بارے میں بات شروع کرتا ہوں۔ ہاں سورہ مائدہ 6واں پارہ سورہ مائدہ 27 نمبر آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے اس آیات کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ سورہ مائدہ کے 27 نمبر آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے واقعہ سنائیے، 2 بیٹوں کا واقعہ بیان فرمائیے، تلاوت فرمائیے۔ تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کی قربانی کے بیان اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو سنا دیجئے۔ تو آپ بھی حضور کی امتی ہے تو آپ تک بھی یہ واقعہ پہنچنا چاہیے، آپ بھی سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی بیان کیجیے۔ تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل و قابیل میں آپس میں نا اتفاقی ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کا 2 لڑکی سے نکاح طے کیا۔ تو حابیل تو راضی تھے، یعنی اپنے باپ کے جو کہنا حکم تھا، ایک تو باپ بھی ہے اور اللہ کے نبی ہے، ایک تو باپ کا حکم ماننا بھی باپ کا حق ہے، باپ حقدار ہے، باپ جو چاہے حکم کرے، باپ مالک ہوتے ہیں، اور ایک نبی ہوتے ہیں، نبی کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے، اور نبی کے شان میں گستاخی کرنا، نبی کے حکم کے خلاف کرنا، یہ بالکل کفر ہوتا ہے، کیونکہ نبی کے حکم کا انکار کرنا کفر ہے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام ایک تو باپ بھی تھے اور ایک نبی بھی تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو 2 لڑکیوں سے رشتہ طے کیا، اور دونوں کو حکم دیا تم ان سے نکاح کرو، تم ان سے نکاح کرو۔ تو حابیل متقی پرہیزگار تھے، حابیل نے منظور کر لیا آدم علیہ السلام کے حکم کو۔ قابیل نے انکار کر دیا، قابیل نے کہا کہ نہیں، میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا، میں بھی اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو پہلے میرے بھائی کے ساتھ جو طے ہوا وہ بھائی کو نہیں دینا، مجھے چاہیے وہ۔ تو قابیل نے انکار کیا۔ تو قابیل جب انکار کیا تو نبی کا گستاخ ہوا وہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نبی کا گستاخ ہوا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے دونوں نے قربانی پیش کی۔ جب حابیل نے مانا اور قابیل نے انکار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا، اچھا تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات مانی جائے گی۔ سمجھے؟ تو حضرت حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کیا۔ اس زمانے میں سرسوں کی، گیہوں کی اور فصلوں کی قربانی ہوتی تھی، ہاں اناج کی قربانی ہوتی تھی۔ سب ڈھیر سارے اناج حابیل نے ایک جگہ اکٹھا کیا، قابیل نے ایک جگہ اکٹھا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے دونوں نے قربانی پیش کی، ہاں قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرمایا اور دوسرے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نبی کا گستاخ تھا
اور وہ متقی پرہیزگار نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے آخر میں، آیات کے آخر میں اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بہت تاکید کے ساتھ، انما حسر ہے، حسر بولے تو بہت زیادہ تاکید، اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار کی قربانی ہی قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی قربانی ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آئی؟ جو جس کی تقوی پرہیزگاری بھی نہیں ہے اور ایمان عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی قربانی ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں حسر کے ساتھ انما بولے تو تاکید ہے، اور ہرگز اللہ تعالیٰ ضرور قربانی صرف تقوی والوں کا ہی قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان دیکھنا چاہیے، جتنا تقوی پرہیزگاروں کے ساتھ مل کر قربانی کرے اتنا بہتر ہے، لیکن کم سے کم اگر حتی الامکان آخری درجہ دیکھنا چاہیے اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہو، صحیح العقیدہ ہو، حلال مال قربانی کرتا ہو، حرام کمائی والا اور فاسق و فاجر، بدعقیدہ، گمراہ کسی کو بھی اپنے قربانی کے ساتھ حصے میں شامل نہ کرے، کیونکہ ایک جانور جو قربانی ہوتی ہے اس قربانی میں اگر ایک کی قربانی نہیں ہوئی تو باقی 7 حصہ ہوتا ہے بڑے جانور میں، اگر 7 حصے میں سے ایک آدمی بدعقیدہ نکلا، گمراہ نکلا، جیسا شیعہ، رافضی اور اس زمانے میں بدعقیدہ وہابی، دیوبندی، یہ جتنے بدعقیدہ ہیں اس میں سے اگر کوئی فرقے کا بدعقیدہ ایک حصے میں شامل ہے تو اس کی وجہ سے باقی 6 حصہ بھی بیکار ہو جائے گا، کیونکہ اس کی قربانی اگر ایک کی قربانی قبول کرے گا تو سب کی قربانی قبول کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں بدعقیدہ، گمراہ کا اور نبی کے گستاخ کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ تو شیعہ، رافضی صحابہ کے گستاخ ہیں اور قرآن کا منکر ہے، اور قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، اور دیوبندی وہابی نبی کا گستاخ ہے، اللہ کا گستاخ ہے۔ اس وجہ سے ان کو ساتھ میں لے کر قربانی کرنا بالکل جائز نہیں ہے، سخت حرام ہے، اور کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ حلال مال سے، محنت کی کمائی سے اگر قربانی کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا آپ کسی بد عقیدوں کو اپنے ساتھ شامل نہ کرے، پہلے اچھی طرح تحقیق کرے، اس کے بعد حصہ طے کرے۔ جی اور بتائیے کوئی اور مسئلہ ہو تو۔ اور حضرت دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں ہمارے گھر میں، ٹھیک ہے، ہاں، اور کسی ہم رشتے داری ہے اور کوئی بد عقیدہ ہے جیسے کہ دیوبندی ہے، ہاں، ہماری قربانی کا گوشت تو اس کے گھر پہ ہم دیوے نہ نہیں، اس کا دینا بھی جائز نہیں ہے اور اس کے قربانی کا گوشت لینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ بے ایمان کافر کی ذبیحہ حرام ہے، سخت حرام ہے کافر کے ذبیحہ، اور کافر بھی 2 قسم کے ہیں، ایک جو ہے ذمی ہے، ایک حربی ہے۔ جو حربی کافر ہے اس کی ذمی اور حربی دونوں قسم کے کافروں کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ، کافروں کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے، مثل مردار ہے۔ اب ایک مسئلہ لوگ پوچھیں گے، آپ کو مسئلہ شاید آپ کے ذہن میں نہیں ہے، میں خود مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتابی کا ذبیحہ، یعنی جو تورات زبور پر انجیل رکھتے تھے، دوسرے نبی کی امتی تھے، تورات اور زبور کے جو ان کے حساب سے چلنے والے اہل کتاب کہتے ہیں ان کو، اس زمانے میں جو یہودی ہے، عیسائی ہے، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال قرار دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے جو اہل کتاب ہے ان کے ذبیحہ تم کھا سکتے ہو۔ ہاں، تو اس حساب سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اہل کتاب عیسائی اور یہودی کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں تو دیوبندی، وہابی اور شیعہ قادیانی کا ذبیحہ کیوں نہیں کھا سکتے؟ وہ بھی تو کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے، ان کے ذبیحہ کھا سکتے ہیں اور ان کے ذبیحہ کیوں نہیں کھا سکتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، سمجھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے کے جو اہل کتاب تھے، ہاں، تو ان اہل کتاب میں سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے بعد اس نے حضور کے نبوت کا انکار کیا، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے،
اور عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے مطابق 100% چلتا تھا. صرف اس کی ایک عیب ہے کہ وہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، باقی چیزوں میں اس نے کفر نہیں کیا. مثال کے طور پر مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اس کا باقی عقیدہ صحیح ہے، تو اس کو کہتے ہیں اہل کتاب، اس کے ذبیحہ جائز ہیں. باقی جو عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور مریم کو معاذ اللہ کی بیوی کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک سور کھانا اور بہت ساری خرافات جو انہوں نے شروع کیا ہے، یہ سب نہیں تھا. اس وجہ سے ان کے ذبیحہ حلال رکھا گیا. ہاں، اور اس زمانے میں ویسا نہیں ہے کوئی بھی، سمجھے جی. اس زمانے میں جتنے بھی کرسچن ہیں وہ سب اس سے الگ ہیں. ہاں، تو اس اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت پر پوری طرح عمل کرے، اور اس کا اور ہمارا فرق صرف کلمہ کا ہے، تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں، اور جو نبی کا گستاخ ہے، نبی کا گستاخ ہر کافر سے برا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کے شان میں گستاخی کیا ہے اور اس کے دنیا میں اس کو جینے کا بھی حق نہیں ہے. اسلامی حکومت اس کو سزائے موت دے، اور ہم حکومت پر قابض نہیں ہیں، ہم حکومت کا قانون اپنے ہاتھ پہ نہیں لے سکتے، اس وجہ سے ہم تو ان کو سزائے موت نہیں دے سکتے، لیکن ان سے ہم پرہیز کرنے کا حکم ہے. ان کا ذبیحہ ہم نہ کھائے، ان کو ہر قسم کے تعلقات سے ہم ان کو دور رکھے، ان سے دور رہے. حدیث پاک میں صاف موجود ہے، ایاکم و ایاہم لا یفتنونکم ولا یضلونکم وَإِذَا مَرَضُوا فَلَا تَعُدُّهُمْ وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تُؤَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ. حدیث میں ہے ان کے ساتھ کھانا پینا مت کھاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو، ان کو سلام مت کرو، وہ بیمار ہو تو عیادت مت کرو، وہ مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک مت ہو، ان کے ساتھ بھی نماز مت پڑھو، کیونکہ وہ تم کو گمراہ کرے گا. ان سے دور رہو، ان کو دور رکھو تاکہ تم کو گمراہ نہ کر دے. اگر اللہ کے نبی کی اس حدیث پر ہم عمل کرتے تو آج اتنا فتنہ پیدا نہیں ہوتا، اتنا فرقہ پیدا نہیں ہوتا. ہاں، آج فرقہ پرستی کے خلاف لوگ تو ہر آدمی روتے ہیں کہ اتنا فرقہ ہو گیا، امت ایک ہو جائے. تو ایک ہونا تو نبی کی بات پہ آنا پڑے گا جب ایک ہوں گے، سمجھے میرے بھائی؟ جی. اور بتاؤ، قربانی کے تعلق سے دونوں مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جی، آ گیا حضرت. جی، اور کوئی بات ہو تو بتاؤ. ہمارے لائن پہ دوسرے بھائی ہیں، وہ ان کے کچھ پوچھنا ہے تو. ہاں، وہ بھائی پوچھے. اظہر بھائی آپ پوچھ سکتے ہو. جزاک اللہ. نہیں، آپ کو کوئی مسئلہ اور پوچھنا ہے تو بتاؤ اظہر بھائی. اور جو 2 مسئلہ بتایا میں نے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ الحمدللہ. جی. ابھی تو ہمارے دماغ میں کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پتا ہو تو آپ بیان کریں. ہاں، اور قربانی جو کرتے ہیں لوگ، سمجھے، بہت سارے قربانی کے تعلق سے بھی بہت سارے غلط فہمیاں ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، صاحب نصاب ہونے کے باوجود یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں پہلے سے قربانی نہیں دیتے تھے، اب ہم کیسے دیں گے، اچانک کیسے ہم شروع کریں گے. تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ جس پر قربانی فرض ہے اور اس نے قربانی نہیں کیا تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ میں نہ آنے سے بھی منع کر دیا ہے. ہاں، اور قربانی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال اگر قربانی کریں گے تو ہر سال قربانی کرنا پڑے گا، ایسا بھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں. جی. کیا اظہر بھائی آپ بولتے ہیں، آپ سمجھے؟ تو یہ جو قربانی ہے، ہاں، یہ کس درجے میں شامل ہوتی ہے؟ فرض، واجب، نفل، سنت؟ قربانی واجب ہے. واجب؟ ہاں، واجب ہے قربانی. اور یہ اس کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے؟ صاحب نصاب ہونا، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا صاحب نصاب ہونے پر. اور یہ نہیں کہ قربانی صاحب نصاب ہو کے سال گزرنے کے بعد قربانی فرض ہو، واجب ہو، ایسا بھی نہیں ہے.
जैसा ज़कात 1 साल गुजरने के बाद ज़कात फ़र्ज होता है, कुर्बानी 1 साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। साहिब निसाब हुआ तो उसको कुर्बानी करना चाहिए, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाता है। मैं पिछले 10 साल से साहिब निसाब हूँ। हाँ, और अब बकरा ईद 8 दिन के बाद है। हाँ, लेकिन कुछ मामला ऐसा पेश आया 8 दिन पहले कि मेरे पास 1 रुपया भी बाकी नहीं रहा। हाँ और मेरे पास जानवर खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है जी। हालांकि मैं 10 साल से लखोपति करोड़पति था। हाँ, तो अब इस हाल में क्या कर सकता हूँ? नहीं, जब कुर्बानी तो कुर्बानी के महीना में जो मौसम होता है उसी वक्त फर्ज होता है ना वाजिब। जैसा अभी चांद भी नहीं निकला, अब कुर्बानी आप पर, आप साहिब निसाब है, आप पर आप आज कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ। आज कुर्बानी वाजिब नहीं है। जिलहिज्जा के 10 तारीख से 13 तारीख तक, यानी 10, 11, 12 3 दिन, ये 3 दिन के अंदर अगर किसी 1 घंटे के लिए भी आप मालदार हो गए, समझे आपका माल आया 1 घंटे में और आप साहिब निसाब हो गए और 1 घंटे के बाद फिर आपका माल खत्म हो गया, तो जब भी आप अगर साहिब निसाब हुए और फौरन आप माल कुर्बानी का जानवर खरीद कर सकते और जुबा कर सकते, तो आप उसी वक्त कुर्बानी आप कर दें। अगर उतना टाइम आपके पास नहीं था तो आपके कुर्बानी आप पर वाजिब नहीं है। अगर उसी दिन, जिस दिन कुर्बानी फर्ज हो रहा, वाजिब हो रहा है आपके ऊपर, उसी दिन आपको कुर्बानी करना है, उसी दिन आप पर वाजिब होता है जिस दिन साहिब निसाब हुए हैं। अगर 10 तारीख को आप मालदार हुए, जिलहिज्जा के 10 तारीख को, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर जिलहिज्जा के 10 तारीख से पहले आप मालदार नहीं, पहले मालदार थे और उस दिन अगर आप मालदार नहीं रहे तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है जी। तो लोग ये समझते हैं कि एक बार कुर्बानी, कुछ जाहिलों में ये सब रिवाज मशहूर हो गए हैं आजकल, क्योंकि वो उलमा से पूछते नहीं। जाहिल बुढ़े पुराने गांव के जो गांव के मुफ्त के मुफ्ती बहुत होते हैं ना, तो ऐसे लोग जो है रिवाज बना दिए हैं, या ऐसा बात मशहूर है कि 1 साल कुर्बानी करेंगे तो उसको हर साल करना पड़ेगा, तो इस वजह से वो कुर्बानी छोड़ देते हैं। मैं खुद सुना हूँ मैंने, एक साहब से मैंने पूछा कि आप कुर्बानी करेंगे, तो बोले नहीं, मैं कुर्बानी नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों, आप तो माशाअल्लाह खुशहाल है। बोले नहीं, अगर 1 साल कुर्बानी करेंगे तो हर साल करना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, जब आपके पास इस्तिताअत है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, जब आपके पास इस्तिताअत नहीं रहेगा तो आप पर कुर्बानी वाजिब भी नहीं होगा, समझे हजरत? एक मसला है और है जी कि हम लोग 5 भाई हैं। हाँ, और 5 का हमारा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है और 5 भाई हम एक साथ रहते हैं। हाँ तो वालिद साहब भी हमारे काम पर है, समझो, वो भी कमाते हैं जी। तो अब कुर्बानी हम 6 ने एक साथ देना चाहिए या एक जानवर दे तो भी चलेगा? देखिए, जो मालदार है, जैसा आपका माल अगर आपके ऊपर आपके नाम से है, माल प्रॉपर्टी आपके नाम से है, पैसा आपका पैसा है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। और हर भाई का माल अलग अलग है, रहते एक साथ कोई बात नहीं, एक घर में रहते हैं, पकवान एक साथ है, लेकिन किसी का माल किसी अपने अकाउंट में है या अपना नाम से प्रॉपर्टी अलग अलग खरीदा हुआ है, तो सब पर कुर्बानी वाजिब है, सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। जैसा मालदार शौहर के नाम से कोई माल नहीं है, बीवी के नाम से बहुत सारा माल है, तो बीवी पर कुर्बानी वाजिब है। तो जिस पर कुर्बानी वाजिब है वही कुर्बानी करे। एक मसला और मेरे जहन में आया है, लोग ये समझते हैं, बहुत सारे लोग साहिब निसाब होने के बाद वो अपने नाम से नहीं करते, वो अपने मरहूमिन के नाम से करते हैं या फिर बुजुर्गों के नाम से कुर्बानी करते हैं। तो ये भी अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है वो अदा किए बगैर बुजुर्गों के नाम से कुर्बानी करना, माँ बाप के नाम से, मरहूमिन के नाम से कुर्बानी करना, ये भी गलत है, क्योंकि पहले अपने ऊपर वाजिब है, अपना वाजिब पहले अदा करे जी। अपना वाजिब पहले अदा करे, बाद में दूसरे और के नाम से कुर्बानी करे, ठीक है? तो पहले अगर हम कुर्बानी करेंगे तो पहले हमारे नाम से करें, उसके बाद हमारे नाम से हो जाए। हाँ, आप अगर मिसाल के तौर पर आप साहिब निसाब नहीं है तो आप जिसके नाम से चाहे कर सकते हैं,
और एक बात کہ آپ کو اگر یہ اندیشہ یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد میرے پاس مال آئے گا، میں صاحب نصاب ہو جاؤں گا، تو اگر قرض لے کے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے قرض لے کے قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کر سکتے ہیں قرض لے کے بھی اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، واجب تو نہیں ہے، اگر کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی جی جی. اچھا، اور کوئی مسئلہ ذہن میں ہو تو بتائیے. ابھی تو حضرت ذہن میں نہیں ہے، پھر ذہن میں آئے گا تو پھر. اچھا ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ. وقت بھی بہت ہو چکا ہے، آرام کرتے ہیں، پھر کل پھر بات کریں گے کبھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.